اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ہم قرآن بھی دکھا دیتے ہیں، حدیث بھی دکھا دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق کا راستہ قبول نہیں کرتے. اور کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، احادیث کے ترجموں میں انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی، اس کے باوجود گمراہی پہ مرے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک تو وہ بابے ہیں نا جو صرف شعر و شاعری کرتے رہے، ان کو تو واقعی نہیں تھا پتا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے. لیکن جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے گئے، قرآن کے ترجمے کر کے گئے، حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ بریلوی تھے، ترجمہ کرنے کے بعد بھی بریلوی رہے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا دیوبندی تھے، اور بعد میں بھی وہی رہے. ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی. ویسے بعض لوگوں میں آ بھی گئی. علامہ وحید الزمان جو تھے وہ دیوبندی تھے، بخاری کا ترجمہ 1920 میں کیا تو اہل حدیث ہو گئے، بعد میں آ بھی جاتا ہے چینج. لیکن یہ ایک ہی مثال ہے میں آپ کو جو 100 سال کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں. اکا دکا لوگ ہیں. یا مفتی عامر عثمانی ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی، اس کا جواب لکھنے کے لیے تو الٹا انہوں نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں 700 صفحے لکھ دیے، جو دیوبند کے مفتی تھے. تو لیکن یہ کوئی لاکھوں ہزاروں میں ایک دانہ نکلتا ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں گے، حدیث کے ترجمے کر کے فوت ہو جائیں گے، اور ایک رتی برابر اس میں سے حق قبول نہیں کریں گے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہ وہ سب ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے. قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا. سورۃ الانفال میں بھی آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی. اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر. یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل، کوئی بھی چیز، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف مہر لگ جاتی ہے. ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے. ایسے ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے. اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے. پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا. اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ سے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا. اچھا یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے، دوبارہ چانس دینا ہے، اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے. یہ مولوی تو سارے جکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے. عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بگوٹی رہ جاتی ہے، کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے، وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے. لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں، تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ پڑتی ہے ان پہ. یعنی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 ڈسکس کی حاضر و ناصر کے مسئلے میں. ہر جگہ وہ تعویل کرتے آئے. سورہ ال عمران کی تعویل کی، اے نبی علیہ السلام تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈالی جا رہی تھی کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. اس طریقے سے قرآن میں آیا کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. اور اللہ تعالیٰ یہ بات دلیل کے طور پہ مشرکین عرب کو پیش کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تب بھی یہ پوری ہسٹری صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. یہ ان کی پیغمبری کی دلیل ہے. اس آیت سے ان کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ حاضر و ناظر کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اگلی امتوں میں بھی حضور حاضر و ناظر تھے. تو ہر جگہ یہ پتہ کیا تعویل کرتے ہیں کہ اس طرح تو یہ آیا کہ نبی وہاں موجود نہیں تھے. یہ نہیں آیا کہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اللہ کے پاس تھے، وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. اور آج بھی مدینہ شریف میں قبر اطہر میں ہے اور ہمیں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی تھی جو ان کے عقیدے کی موت تھی، وہ یہ سورہ قصص کی آیت تھی. اور اس کو تو اس آیت کو قرآن سے نکالنا تو ممکن نہیں تھا. ڈاکٹر سرار صاحب والی بات کہ اگر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہوتی نا، کیونکہ اس کتاب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا نا،
ختم نبوت کی وجہ سے یہ متقاضی تھی یہ چیز کہ قرآن کو محفوظ کیا جاتا تاکہ نبی کا خلیفہ دنیا پہ ہو قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اگر یہ نہ ہوا ہوتا نا تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ کام ڈال دینا تھا, اور ابھی بھی صرف ترجمہ یعنی اس کا ٹیکسٹ عربی والا بچا ہوا ہے, ترجمے میں اور تفسیر میں انہوں نے اب بھی ڈنڈی مار دی ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال وہ لکھتے ہیں وما کنت بجانب الغربی, اور اے نبی آپ وہ مغربی جانب نہیں تھے اس کوہ طور کی, اذ قضینا الی موسی الامر, جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی, آپ وہاں موجود نہیں تھے. باقی بھی ہر جگہ یہ آتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ کہتے ہیں یہ حاضر کی نفی ہے, ناظر کی نہیں. حاضر کہتے ہیں موجود ہونے والا, ناظر جو دیکھ رہا ہو. مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے یہ آیت یاد ہی لکھی اور کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا کہ آپ موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ دیکھ نہیں رہے تھے. سر لکھا ہوا ہے وما کنت من الشاہدین, اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے, نہ آپ دیکھ رہے تھے. شاید کئی ترجمہ انہوں نے حاضر و ناظر کیا ہے. یہاں آیا نہ آپ حاضر تھے, وما کنت بجانب الغربی, نہ وہاں موجود تھے حاضر تھے, وما کنت من الشاہدین, نہ آپ وہاں پہ گواہ تھے. اس نے کیا کیا, آدھی آیت لکھے نا اور کہا اس میں تو ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا تھا کہ آپ وہاں شاہد بھی نہیں تھے, آپ دیکھ بھی نہیں تھے. لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں جب یہ وہ آیت لکھ رہا تھا اور اس کا جواب دے رہا تھا, اسے نہیں پتا تھا کہ میں آدھی آیت لکھ رہا ہوں. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس چیز کے مصداق ہوتے ہیں. اور میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں, اس پلانٹ ارتھ پہ اتنا شرک احمد بریلوی یا دیوبند کے بزرگوں نے نہیں پھیلایا جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق لکھ کے ان سارے فرسودہ عقائد کا یعنی آف دا وے جا کے دفاع کیا. حتیٰ کہ وہ جال حق میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیات لے آئے کہ اے نبی, یعنی یہ ان کو فرما دو کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں تو بلا لو اللہ کے سوا جتنی ہستی ہیں ان کو, اس طرح کی کتاب کوئی بنا کے بتائے. تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستیوں سے بھی مدد مانگ لو. اے اور رزلٹ ہے جو ان پڑھ بھی نہ کٹے. جی آپ پڑھ لیں جال حق میں جا کے. اب یہ جب آپ باتیں, یہ بلنڈرز ہیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک, اس سے بڑا علاج میں نے رکھا ہوا ہے, آخری علاج. وہ میرے پاس جو یکا ہوتا ہے کہ میں کسی بزرگ کی گستاخی ثابت کر دوں, وہ میں نے کر دی. اسی جال حق میں انہوں نے جو نور اور بشر کی بحث ہے نا, اس میں ان سے ایک بلنڈر ہو گیا اور وہ ہم نے پکڑ لیا. اس کے اوپر بھی یہ سارے آ کے لاجواب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. سارے مرتبے میں تو ہم بھی نہیں کہتے, آپ جیسا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, ہماری آنکھیں تو ادھر تک نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم ہے, نبی علیہ السلام نے جنت بھی دیکھ لی نماز کی حالت میں. بخاری مسلم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. آپ کے پسینے میں سے بھی بخاری مسلم میں آتا ہے, خوشبو آتی تھی. ٹھیک ہے, تو انسان ہونے میں وہ ہماری طرح تھے, مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو اب ان کو بشر ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے اس بحث میں کہا کہ اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ اتنا بتایا جائے کہ تم لوگ اے انسانوں مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ میں انسان ہوں, تم مجھے یقین کر لو, لیکن اندروں میں انسان کوئی نہیں, اندروں میں نور ہاں, میں انسانی شکل میں آؤں تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات صحیح طریقے سے سن لیتا ہے. جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے مختلف آوازیں منہ سے نکالتا ہے, یہ تیتر کو اور بٹیر کو, اس طرح پیغمبر بھی یہ کر رہے تھے کافروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اب پیغمبر کی مثال کس سے دے دی انہوں نے, شکاری سے. اور وہ شکاری بھی وہ جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے, تیتر ہوتا نہیں ہے, آوازیں نکالتا ہے, اندروں کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ تو صراحتاً گستاخی تھی, اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہے, کیونکہ بریلوی کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی. اے میں پھاڑ لی سرکار, اندھا دھند پیروی کے انجام میں ڈال دی. اللہ شکر ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. میرا وہ جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اے سارو سوئی ہے جیڑی میں انہاں دے غبارے ماری ہے فارغ. باقی قرآن و حدیث کے ساتھ جو اس کتاب میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آپ لاکھ دکھائیں کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے, گستاخی کی تعویل نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ادھر ان کو ڈر پڑ, کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے گستاخ نہیں ہونا چاہیے. دیکھ لو جی, انہوں نے خود اشرف تھانوی پہ جو حسام الرحمن میں فتویٰ لگایا وہ کس بات پہ لگایا پتا, کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کو اسی طرح کا علم غیب ہے جس طرح ایک جانور کو بھی تو چھٹی جس کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے, اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا, یہ تو اس طرح کا علم تو ہر پاگل مجنون نعوذ باللہ اور جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ مثال دے دی. سرکار تو آڑے پوتا مرید نے, یہ پوتا مرید ہے نا, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی, اور ان کے خلیفہ ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی. یہ نعیمی ان کی وجہ سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے وہی کام پایا ہے جو اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی الاسلام کے لیے وہ گندی مثال دی تھی. یہ پکڑی گئی ہے.
پھر اس میں اتنا ترویا ہے کہ انہوں کو بچنے کی راہ نہیں ہے. لیکن یہ میں نے کیوں یہ ٹوٹکا میں نے بتایا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کو منوانے کا, یہ قرآن حدیث کو مانے. تو آخری حربہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے سیکھا ہے کہ ایک کتاب لکھ دو, سامول ارمین 1905 چک دو پورا دیوبند مدرسہ, انہوں نے مولوی, ٹھیک ہے, آج تک وہ جان نہیں چھڑا سکے. تو جو اسی کام پایا نا اللہ کے فضل سرکار, یہ وہ مدنی وائرس ہے جو قیامت تک نہیں اب ختم ہونے والا. ہاں انشاءاللہ, نہ یہ کوئی ویکسین ہے, ہاں یہ کوئی ویکسین بھی نہیں ہے, یہ وہ مدنی وائرس ہے. کیونکہ یہ تھوڑے کو وسیلے ہے طریقہ. اگر آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ اسامہ الرحمن کو غلط کہیں گے, وہ آپ کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو, ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں, کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں, حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اب اللہ نے ان پہ ایسی مہر لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ, اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں, ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے, ہم پہ عذاب ہو رہا ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا, اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا, قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. سرکار جب اللہ مہر لگا دے, چاہے فرشتے نظر آ جائیں, مردے نظر آ جائیں, جہنم نظر آ جائے, جنت کی اڑے نظر آ جائیں, جب اللہ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی ہے تو اسے ہدایت نہیں ملے. لہذا مولویوں کی, بزرگان دین کی ٹینشن نہ لیا کریں. جنہاں دی مت اللہ نے مار دیتی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ غداری کی, عزتیں اویل کی رسول اللہ کے نام پر, سواریاں سوار کی اپنی گاڑیوں میں انہوں نے خانقاہوں میں مکے مدینے کے نام پر, اور اتاری جا کے جناب اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف, شیعہ شریف تے سنی شریف. الا ان یشاء اللہ, ہاں مگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آ جائے, وہ الگ بات ہے. ادروائز جب مہر لگ, یعنی یہ وہ مہر ہے, یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے. کوئی خاص کسی پہ کرم ہو جائے تو وہ ہو بھی جاتا ہے سرکار. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت گالیاں دیتی ہے, مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا, تو آپ دعا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اتنی محنت کر چکے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لا رہی. بس کوئی قبولیت کا وقت تھا, اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. یار کتنوں کے ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے, یہ واقعہ ایک ہی ملتا ہے آپ کو. وہ اللہ کی طرف سے منظوری ہوئی ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کی دعا ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا, میں دل کی لا دیتی کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے ختم ہوتی ہے یا اس سے قبولیت پہلے ملتی ہے. گھر گئے, کہتے ہیں میں دروازہ جب میں انٹر ہونے لگا تو ان کی والدہ نے کہا کہ باہر ہی رہو, میں غسل کر رہی ہوں, مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جا رہا ہوں, اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ جو کنو پکڑ کے ہدایت ہے نا, یا جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. وہ اللہ کا فیصلہ تھا, وہ اگلا دم ہم نے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے ناواقف ہیں, جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے. اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی قاصر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. ٹیکس کاٹی, وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس, کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں, ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال, جھوٹے مسیح
جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں، جذباتی نہیں. اکثر ایتھیسٹ اور نان مسلم کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر نے اور پھر بعد میں حضرت عثمان نے جمع کیا، آپ کی ڈیتھ کے آلموسٹ 25 ایئرز کے بعد قرآن پاک جو ہے یہ کتابی شکل میں آیا. پہلے تو قرآن ہے ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ جو رسول اللہ نے کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ بقول ان کے، ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام تو نہیں مانتے نا. اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے. اپنی عقل استعمال کریں. اگر کرسچنز اور جیوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے. مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگیں انجینئر کے بکس میں. چلے اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی. پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا بریلوی